العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پہ جلوہ گر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پہ جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے، اور نماز اسرا میں تھا یہی سر کہ عیاں ہو مانا اول و آخر، تھے دستہ بستہ سب پیچھے حاضر، حکومت آگے جو کر گئے تھے۔ حضرات، آج کے اس جلسے میں بڑے عظیم الشان شعراء تشریف لائے ہیں اور بڑے بڑے مقررین جلوہ بار ہیں۔ آپ اتنی زحمت کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ جگہ آپ ہی کے لیے ہے۔ تشریف لائیے اور آرام سے آپ بیٹھیے، آرام سے اب جلسے سماعت کریں۔ آپ کو جب آرام سے بیٹھنے کے لیے انتظام ہے تو پھر آپ زحمت اٹھا رہے ہیں۔ ادب کے ساتھ گزارش ہے، آ جائیے، تشریف لائے، جلدی سے بیٹھیں۔ اللہ کا شکر، اس کا احسان ہے کہ آج کی یہ مبارک تاریخ شب معراج، شب معراج۔ یوں تو اللہ نے معجزات بہت عطا فرمائے، لیکن معراج اتنا اہم اور اتنا عظیم معجزہ ہے، اتنا عظیم معجزہ ہے کہ پورے معجزات کو ایک ایک کر کے دیکھیں، لیکن تنہا یہ معراج کئی ایک بڑے بڑے معجزوں پر بھاری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اور انبیاء کو معراج تو اسی زمین پر ہوئی، لیکن پروردگار عالم نے مجھے معراج کے لیے عرش بلند مقام عطا فرمایا۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، آپ کھڑے ہو کر جو باتیں کر رہے ہیں یا ادھر ادھر آپ جو دیکھ رہے ہیں، مجمع میں بیٹھیں اس مجمع میں، اور رب کی بارگاہ سے امید رکھیں، نظر توجہ گنبد خضرا پر رکھیں، کیونکہ آج کی رات وہ اہم رات ہے جس میں پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو زمین کی اس پستی سے اٹھایا، اور آسمان ہی نہیں بلکہ ساتواں آسمان اور عرش بلند و بالا مقام وہاں پہنچایا کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی لا مکان کے مکی ہوئے، وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے۔ یہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ اس لیے ادھر ادھر کھڑے لوگوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آج یہ وہ رات ہے کہ رب قدیر نے آپ کے نبی کو، جس کے آپ غلام ہیں، جس نبی کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی پر آپ ایمان رکھتے ہیں، وہ عظیم الشان نبی جو میدان حشر میں سارے انبیاء کہیں گے اذهبوا الی غیری، مگر یہی نبی آخر زمان کہیں گے انا لہا، آؤ میرے پاس، میں آج تیرے مشکل کو حل کرنے والا ہوں، تیری مصیبتوں کو دور کرنے والا ہوں۔ اس لیے لوگوں آؤ بیٹھو، آج رب کی بارگاہ میں رسول کے وسیلے سے اور رسول کے صدقے رب سے التجا کریں گے، مولا تو نے محبوب کو آج کی شب یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا، ہم اسی نبی کے غلام ہو کر یہ التجائیں کرتے ہیں کہ ہم سب کے سروں سے آنے والی اور آئی ہوئی تمام مصیبتوں کو دور فرما دے، تمام آفتوں کو دور فرما دے۔ آج جو نئے نئے بیماریاں ہیں، نئے نئے وائرسز ہیں، بھول گئے کیا آپ بھول گئے کورونا کے وقت کیسا ہنگامہ تھا، کیسا خطرناک ماحول تھا؟ ڈاکٹر نے شٹر اپنے گرا لیے، ڈسپنسری والوں نے اپنی ڈسپنسریاں بند کر دی، میڈیکل والوں نے اپنے میڈیکل بند کر دیے۔ ایسے وقت میں آپ کو جو راحت ملی ہے، آپ کو جو سکون ملا ہے، آپ کو جو آرام ملا ہے، اسی مدینے والے کی چوکھٹ کی خیرات ہے۔ اس لیے ادھر ادھر نہ رہو، بلکہ مجمع میں بیٹھو اور آج خدا سے دعا کرو، مولا آج رب اے میرے مولا تو نے رسول پر آج بے پناہ انعام و اکرام کیے ہیں، وہ انعام و اکرام کہ آسمان و زمین کے مخلوقات حیران و شزدر ہیں، آسمان و زمین کے مخلوقات حیران و شزدر ہیں۔ وہ انعام کہ کوئی کسی کو بلانے کے لیے بھیجتا ہے تو جناب دعوت دے کر چپ چاپ رہتا، آنے والا آتا ہے، جناب والا یا فون کرتا ہے، اطلاع دیتا ہے، مگر آج رب نے ایسی نوازشات اور ایسے عنایات کیے ہیں کہ صرف حکم نہیں دیا، صرف پیغام نہیں بھیجا، بلکہ عام فرشتوں کو بھی نہیں، ایک دو کو نہیں، بلکہ فرشتوں کے سردار جبریل امین کو بھیجا۔ کن کو بھیجا؟ فرشتوں کے سردار جبریل امین کو بھیجا ہے، اور صرف جبریل امین کو بھیج کر یہ نہیں کہا کہ جبریل نے لایا ہے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا، بیٹا دیکھنے والوں نے دیکھا، ذرا توجہ سے دیکھنے والوں نے دیکھا
کہ جناب والا جبرائیل آئے ہیں، لکھنے والوں نے لکھا کہ جبرائیل امین آئے ہیں، پڑھنے والوں نے پڑھا کہ جبرائیل امین آئے ہیں، لیکن جو کوئی قرآن پڑھے گا نہ قرآن میں جبرائیل کا نام ہے، نہ میکائیل کا نام ہے، نہ اسرافیل کا نام ہے، بلکہ لوگوں ذرا ایمان کے ساتھ قرآن پڑھو تو رسول کی عظمتوں کے چراغ ایسے جلتے دکھائی دیں گے قرآن کی آیت میں کہ رب نے کہا سبحان الذی اسری، پاک وہ ذات ہے جس نے اپنے بندے کو سیر کرایا ہے۔ رب سبحان اللہ، سیر کرایا ہے، رب کہہ رہا ہے میں نے سیر کرایا ہے۔ ذرا تھوڑی دیر توجہ، بڑے بڑے مقررین بیٹھے ہیں، میں ان کا وقت نہیں ضائع کر کے تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں۔ کتنی اہم رات ہے، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ رب کہہ رہا ہے سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرایا، یعنی جبرائیل نے نہیں، براق نے نہیں، فرشتوں نے نہیں، انسانوں نے نہیں، حور و غلماں نے نہیں، سفر محبوب کا ہے تو سفر پر لے جانے والا رب قدیر ہے، خالق کائنات ہے، رب اکبر ہے۔ اس لیے زمانے والے حیرت میں نہ پڑنا کہ 7 تو جبرائیل تھے یا 7 تو براق تھا، تو دوسری آیت سورہ توبہ پڑھیے تو پتا چلے گا کہ رب اپنے محبوب کے ساتھ ہے، رب اپنے محبوب کی مدد فرماتا رہتا ہے۔ کیسے رب ساتھ ہے اپنے محبوب کے؟ جب رسول کریم ہجرت کی شب کہاں پہنچے؟ غار ثور میں پہنچے۔ کہاں پہنچے؟ غار ثور میں پہنچے محبوب ہجرت کی شب۔ جناب والا آخر ایک وقت ایسا آیا کہ مکے کے دشمن غار کے قریب پہنچ گئے تھے، ان کے پیر کی آوازیں آنے لگی تھیں، اب بالکل قریب آ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، جیسے آپ معراج کے واقعہ پڑھیں گے تو لکھنے والے لکھیں گے ابو بکر ساتھ تھے، جناب والا رسول کریم کے یار غار ابو بکر ساتھ تھے، لیکن جب قرآن مقدس پڑھیں گے کہ غار میں کون تھا رسول کے ساتھ، کون تھا رسول کے ساتھ، تو آپ تاریخ پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ جب دشمن غار کے قریب آ گئے، ابو بکر گھبرا گئے، ڈر گئے، کہے آقا دشمن قریب آ گئے ہیں، دشمن پاس آ گئے ہیں، دشمن بڑے خطرناک پلان سے آ رہے ہیں، بڑے ناپاک ارادے کے ساتھ آ رہے ہیں، کہیں آپ کو تکلیف اور اذیت نہ پہنچا دیں۔ رسول کریم نے ابو بکر کے شانے کو یعنی کاندھے کو پکڑا اور حرکت دی، فرماتے ہیں لا تحزن، فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ زمانے والے کان کھول کر سن لیں، لکھیں کتاب میں لکھنے والے، بولنے والے بولیں، پڑھنے والے پڑھیں، جبرائیل کے ساتھ سیر ہوا تھا، رب کہتا ہے میں نے محبوب کو سیر کرایا۔ لوگ لکھنے والے لکھیں غار ثور میں ابو بکر ساتھ ہیں، لیکن رب کہتا ہے رسول لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرا نہیں ہم تیرے ساتھ ہیں، لا تحزن ان اللہ معنا۔ رسول کہہ رہے ہیں ابو بکر گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس لیے لوگوں اب ذرا رک کر مجھے کہنے دو کہ سفر معراج میں جبرائیل رسول کے ساتھ ہیں، لیکن رب کہہ رہا ہے رسول کو میں سیر کرا رہا ہوں، یعنی آپ عقیدت سے یہاں بیٹھ کر واقع معراج، سفر معراج، عظمت رسالت کو سنیں گے تو گویا دکھائی یہ دے گا کہ علماء آپ کے ساتھ ہیں، شعراء آپ کے ساتھ ہیں، احباب آپ کے ساتھ ہیں، مگر جو رسول کریم کے ذکر کو سنتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن معراج النبی۔ ملے گا ایسا موقع، اس لیے ادھر ادھر نہ بیٹھیں، تماشے کی طرح اس جلسے کو نہ لیں، یہ تماشا نہیں ہے، ذکر رسول کا جلسہ ہے۔ ارے بھائی ہم کو ڈسٹرب مت کرو، ذکر رسول کا جلسہ ہے، یہ تماشا نہیں ہے۔ بڑے ادب سے گزارش ہے آپ تشریف رکھیے، آپ نبی کی عظمت کو غور سے نہیں سنیں گے، رسول کریم کے توقیر و عظمت کو آپ توجہ سے نہیں سماعت کریں گے۔ یاد رکھیے اور اچھی طرح یاد رکھیے، اللہ نہ کرے ایسی وبائیں پھر آئے، ایسی مصیبتیں پھر آئے، حالانکہ روز نئی مصیبتوں اور نئی وباؤں کی باتیں پھیل رہی ہیں۔ اس لیے ہاتھ جوڑ کر التجا ہے آپ لوگوں سے کہ ذرا اپنے کو اور اپنے بچوں کو بچائیے اپنے کو اور اپنے بچے بچیوں کو برائیوں سے، گناہوں سے، پاپ سے، جرم سے۔ یہ ناچ گانے اور موبائل نے ہر ایک کے ذہن و فکر کو گندا اور پراگندہ کیا ہے۔ اس لیے آؤ آج اس معراج کی شب میں جہاں رسول کریم پر بے پناہ انعامات کیے ہیں، سنا کتنے مجھے، جہاں رب نے انعامات کیے ہیں، کتنے انعامات کیے ہیں، کتنے انعامات کیے ہیں، کیسے انعامات کیے ہیں ذرا سنیے۔ مکہ رب قدیر نے اتنا عظیم انعام کیا کہ قرآن مقدس کا 15ویں پارے کی پہلی آیت رب کہہ رہا ہے میں نے سیر کرایا۔ یاد رکھیے
معراج کو کوئی سفر سے تعبیر نہ کرے، سفر نہیں کہا ہے رب نے، سبحان الذی اسفرا بعبدہ نہیں کہا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے رسول کو سفر کرایا نہیں کہا۔ اہل علم کے خاص توجہ، رب نے کہا ہے سیر کرایا، سیر میں اور سفر میں فرق ہے، سیر میں اور سفر میں، ذرا میری طرف توجہ، سیر میں اور سفر میں فرق ہے۔ سفر آدمی ضرورتاً کرتا ہے یا سفر آدمی مجبوراً کرتا ہے؟ سفر انسان ضرورتاً کرتا ہے یا مجبوراً کرتا ہے؟ کہیں کوئی دکھ ہو گیا، آپ کا دوست کہیں جا رہا تھا، ایکسیڈنٹ کر دیا، رات کا 12 بج رہا، آپ کو جانا ہے، یہ مجبوراً سفر ہے۔ کہیں شادی بیاہ ہے جناب والا، کہیں کاروباری معاملہ ہے، کوئی رشتہ داری نبھانی ہے، آپ جا رہے ہیں تو جناب والا یہ ضرورتاً سفر ہے۔ لیکن رسول کا یہ سفر نہیں ہے، نہ ضرورتاً ہے نہ مجبوراً ہے، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے یہ سیر ہے۔ کیا ہے یہ؟ تھوڑی دیر توجہ آپ حضرات، ذرا جوانوں غور سے سننا۔ آج نبی کی عظمت پر حملہ کرنے والے ظالم، بدبخت، جاہل، نادان، دو کوڑی کے لوگ نبی کی عظمتوں پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ تمہیں تمہارے ایمان کا واسطہ، تم ذرا آج توجہ سے یہ چند جملے سن لینا، یہ چند لائن سن لینا، اور اپنے دل پر اور اپنے نسلوں کے دل پر یہ لکھ کے جانا اور کہنا جو ابھی کہا آپ نے، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کے، اور دنیا کو بتا دینا کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اور بتا دینا دنیا کو کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، اما جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ ذرا توجہ میری طرف، بیٹے مجھے ڈسٹرب مت کرو، مجھے کوئی پیسہ سنا دے، ذرا غور سے میری بات سنو، کوئی پیسہ دینے نہیں آئیں گے، ذرا غور سے تھوڑی دیر میری باتیں سنیں، وقت بہت قیمتی ہے، یہ وقت ملتا نہیں، ذرا توجہ سے۔ سوال یہ ہے کہ یہ سفر کیوں نہیں کہا، سیر کیوں کہا اس کو؟ اس معراج کو جو رسول کریم کے یہاں سے جانا ہوا، اس کو سفر کیوں نہیں کہا، سیر کیوں کہا؟ اہل علم کی خصوصی توجہ بغرض اصلاح، میں بڑا کم علم ہوں، یہ سب اہل علم ہے جو بیٹھے ہیں، ذرا توجہ سے ذرا غور سے سنیں۔ آپ ذرا سچویشن کا مطالعہ کریے، پس منظر اور بیک گراؤنڈ کو دیکھیے کہ جب رسول کریم کو معراج پر رب نے بلایا، اس وقت رسول کریم کے ساتھ مکے والوں نے کیسا برتاؤ کیا تھا، رسول کریم کے ساتھ مکے والوں نے کیسا سلوک کیا تھا، آقا کریم کے ساتھ لوگوں کا کیسے معاملات تھے، تو آپ کو پتا چلے گا کہ نبی کریم لوگوں کو جنت دلانے کے لیے نکلے تھے، رب سے ملانے کے لیے نکلے تھے، یعنی ایمان کی دولت بانٹنے کے لیے نکلے، تو لوگوں نے نبی پر پتھر برسائے، لوگوں نے نبی کریم کو گالیاں دی۔ اب حال یہ ہوا کہ ظاہری جو معاون و مددگار تھے وہ بھی اٹھتے چلے گئے، وہ بھی ابو بکر بھی چلے گئے، اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ جب آپ مطالعہ کریں گے سچویشن کا تو معلوم ہوگا کہ دشمنوں کا یلغار ہو رہا ہے اور ہمدردی اور غمخواری کرنے والے دھیرے دھیرے دنیا سے اٹھ رہے ہیں۔ جب چاروں طرف دشمنوں کا یلغار ہو، تیروں پتھروں کی برسات ہو، گالی گلوج ہو، چاروں طرف سے لوگ ستا رہے ہوں، راہ میں کانٹے بچھا رہے ہوں، جناب والا اونٹوں کی اوجھڑیاں ڈال رہے ہوں، جب کوئی بات سنتا نہ دکھائی دیتا ہو، کوئی بات مانتا نہ دکھائی دیتا ہو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ہمدردی کرتے لوگوں کے ساتھ، کس قدر غمخواری کرتے تھے کہ قرآن مقدس سورہ کہف میں ابتدا حصے میں فرماتا ہے لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث آسفا۔ محبوب آپ دن بھر محنت کرتے ہیں لوگوں کو ایماندار بنانے کے لیے، دیندار بنانے کے لیے، جنت دلانے کے لیے، رب سے ملانے کے لیے، مگر لوگ آپ پر پتھر برساتے ہیں، پھر بھی آپ تکلیف کو سہتے ہیں، غم کو برداشت کرتے ہیں، مگر رات جب بستر پر آتے ہیں پھر بھی آپ آرام سے سوتے نہیں، بلکہ ان کو جنت دلانے والے کے غم میں کروٹیں لیتے رہتے ہیں۔ رب قدیر کو پیار آ گیا اور کہا محبوب لعلک باخع نفسک، کہیں آپ اس محنت و مشقت میں آ کر اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچا دیں، اپنے آپ کو ہلاک نہ پہنچا دیں۔ اے نبی کے غلاموں، اے نبی کے نام لینے والوں، اے نبی کے مشن پر چلنے کے دعوے داروں، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی کے دعوے داروں، ذرا رسول کریم کی سیرت کا مطالعہ کرو کہ آقا کریم پتھر کھاتے ہیں، گالیاں سنتے ہیں، کانٹے برداشت کرتے ہیں، مگر پھر بھی آرام سے سوتے نہیں۔ کیا مطلب؟ جو کوئی اپنے کو رسول کا غلام کہے اسے دنیا کو دیندار بنانے کی فکر کرنی چاہیے، اسے لوگوں کا ایماندار بنانے کی فکر کرنی چاہیے، اسے اپنے بچوں کو دیندار بنانے کی فکر کرنی چاہیے، اسے اپنے سماج کو دیندار بنانے کی فکر کرنی چاہیے۔
چاہیے. اگر تو اپنے دل میں درد نہیں پاتا، بیواؤں کا درد نہیں ہے، غریبوں کا درد نہیں ہے، یتیموں کا درد نہیں ہے، پڑوسیوں کی محبت نہیں ہے، بچوں کو دیندار بنانے کی فکر نہیں ہے، تو پھر تم سوچو کہ تم کیسے نبی کے غلام ہو، تم سوچو کس نبی کے تم وفاداری کا دعویٰ کرتے ہو. اس لیے میں عرض کرنا چاہوں گا، ذرا ایک پہلو یہ سامنے رکھیے کہ جب نبی رات بھر سو بھی نہیں رہے ہیں، دن بھر لوگ چین سے چلنے بھی نہیں دے رہے ہیں، تو کس قدر غم ہوگا، کس قدر افسوس ہوگا، کس قدر صدمہ ہوگا. اب ذرا آئیے سمجھیے، معراج کا سچویشن سمجھاتا ہوں آپ کی خدمت میں. عرض کرتا ہوں معراج کا پس منظر کہ جب اتنا ظلم ہے، اتنی زیادتی ہے، ایسے حالات ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ کوئی آپ کا رشتہ دار یا کوئی آپ کا گھر والا غم ہے، محلہ ستا رہا ہے، پڑوس ظلم کر رہا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ایسے کو اٹھاتے ہیں ان کے گھر سے اور کہتے ہیں بھائی اب چلو ایسا کرو، جب سب ستا رہے ہیں، سب گالی دے رہے ہیں، سب پریشان کر رہے ہیں، سب ظلم ڈھا رہے ہیں، تو اب یہاں مت رہو، چلو یہاں سے تجھے اٹھاتے ہیں اور کہیں اچھی جگہ کا سیر کرا کر لاتے ہیں، اچھی جگہ کی تفریح کرا کر لاتے ہیں، اچھی اچھی چیزیں دکھا کر لاتے ہیں، اچھے اچھے مناظر دکھا کر لاتے ہیں. کیا مطلب ہوا؟ جب آپ کا رشتہ دار پریشان ہو، جب آپ کا پڑوسی ستا جائے، آپ کا دوست ستا جائے، تو اس کے دل بہلانے کے لیے آپ تاج محل دکھاؤ گے، آپ قطب مینار دکھاؤ گے، آپ جناب والا بابا فرید گنج چکر کے لے جاؤ گے، یا جناب والا قطب الدین بختیار کاکی کے ہاں لے جاؤ گے، جناب والا غریب نواز کے یہاں لے جاؤ گے، یا میسوری اور دلی اور کشمیر اور پنجاب لے جاؤ گے. جب رب کے محبوب کو ستایا اور ظلم کیا، رب نے کہا محبوب جب دنیا کا کسی محبوب کو کوئی ستاتا ہے تو دنیا والے غم دور کرتے ہیں، دنیا کی سیر کراتے ہیں. محبوب اب ہم تیرا غم دور کرتے ہیں، آؤ ہم جبرائیل کو بھیج کر تجھے ہم سیر کراتے ہیں، ہم تجھے سیر کراتے ہیں. لوگ دنیا کا سیر کراتے ہیں، ہم تجھے سیر کرائیں گے جنت کا، ہم تجھے سیر کرائیں گے آسمان کا، ہم تجھے سیر کرائیں گے لوح و قلم کا، ہم تجھے سیر کرائیں گے عرش و کرسی کا. محبوب دنیا دیکھ لے گی کہ تو چونکہ سب سے لاجواب محبوب ہے، اس لیے تیرا سیر بھی سب سے لاجواب ہے، سب سے بے مثال ہے. ہم وہ سب وہاں لے جائیں گے جہاں آج تک کوئی نہیں گیا، ہم ایسا سیر کرائیں گے جیسا سیر آج تک کسی نے نہیں کیا. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت. عشق محبت، عشق محبت، میرے نبی کی یہ احسان، بچہ 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 ہے قربان. بولیں نبی کی یہ احسان، میرے نبی کی یہ احسان. سروئی کا جاندار شاندار سنی مسلمان، زندہ باد زندہ باد. سروئی کا جاندار شاندار سنی مسلمان. ماشاءاللہ. حضرات التجا ہے آپ سے، یہ دیکھیں اس عمر کو پہنچ گئے، ابھی یہ جلد ہی بغداد شریف سے آئے ہیں. ماشاءاللہ نعرہ لگاتے لگاتے جو کہتے ہیں نا کہ کربلا بڑی دور ہے لیکن جانا، ایک نعرہ یہ لگاتے تھے، اللہ نے پہنچا دیا. آپ بھی کوشش کریں، کیا رکھا ہے یہ دنیا جہان کی چیزوں میں؟ یہ جتنی بلڈنگیں مکان ہے، یہ میسوری ہو، دلی ہو، کشمیر ہو، سب کی ہریالی اداس ہو جائے گی، مگر گنبد خضرا کے بہار میں کبھی کمی نہیں آنی ہے، کبھی کبھی نہیں. کربلا دور ہے، کربلا دور ہے. محترم وقت بہت کم ہے، اب معذرت کے ساتھ میں آپ حضرات سے عرض کرنا چاہوں گا، ذرا عقیدت سے بیٹھیے. شعراء بہت عظیم المرتبت ہیں، خطبہ بھی بہت بلند شان والے ہیں، اس لیے جب تک جلسہ چلے گا پورے جلسے تک آپ کو رہنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آج کی شب بڑی قیمتی ہے، رب نے اتنا انعام کیا اپنے محبوب پر، اتنا بڑا کہ عرش پر اور عرش سے بھی بڑے بلند پر کہاں تک بلایا. آقا اعلیٰ فرماتے ہیں اٹھے جو قصر دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، کوئی کیا خبر دے. اب بس اخیر میں ایک آیت کوٹ کرتا ہوں قرآن پاک کے 27واں پارہ سورہ نجم کی. کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، کہاں پہنچا محبوب؟ رب فرماتا ہے ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. وہ محبوب رب سے قریب ہوا اور قریب ہوا، اتنا قریب ہوا کہ 2 کمان کے ملنے یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. پھر کیا ہوا؟
اتنے قریب میں رب نے بلا کر کیا دیا، تو ہم اور دنیا والے کیا بتائیں؟ رب کہتا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اس قرب کی منزل میں رب نے اپنے محبوب کو جو کچھ دینا تھا سب کچھ عطا فرما دیا، سب کچھ دیا۔ اعلیٰ حضرت آقا فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے چھپا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ عزیزو، اب آخر میں گزارش ہے آپ سے، جب اتنے اہم نعمت کو لے کر رسول واپس آئے، اتنے بلند مقام فائز ہو کر جب رسول واپس آ رہے تھے، رب نے تحفے میں دیا، کیا دیا؟ بولیں کیا دیا تحفے میں؟ 50 وقت کی نماز، کم کر کے 5 وقت کی نماز ہے۔ التجا آپ سے ہے، جو تحفہ ملا ہے اس تحفے کو دل میں بسا کر اپنے بچوں کے دل اور بچیوں کے دل تک اتارنے کی کوشش کریں، اور کوشش کریں کہ ہر فرد، ہمارے گھر کا ہر فرد نماز سے دلی رغبت رکھے، کیونکہ رسول کریم کا تحفہ معراج ہے۔ تحفہ، زور سے بولیں، تحفہ معراج ہے۔ اس لیے دل سے یہ طے کریں، دل سے یہ طے کریں کہ انشاءاللہ ہم اور ہمارا گھر بار اور ہمارے دوست احباب سب اس تحفے کی دل سے قدر کریں گے۔ کہیے آمین۔ اللہ توفیق دے، سب باجماعت پنجوانہ نماز ادا کریں۔ کہیے آمین۔ اللہ توفیق دے، سب قطع لسانی خطا سے توبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، وما علینا البلاغ۔ السلام علیکم۔